السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جماعت و جمعیت کے ذمہ داروں اور مذہب اسلام کے باوقار بزرگوں، عزیز پیارے بچوں، آج بتاریخ 14 مئی 2023 بروز اتوار راجستھان صوبے کے جے پور شہر کی مسجد محمدی اہل حدیث میں میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی، داعی و مبلغ کرناٹک، آپ کے سامنے انسان کے اعمال اور اس کا حسن خاتمہ اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے بیٹھا ہوں۔ محترم بھائیوں، اکثر لوگ اپنی زندگی کے اعمال سے گزرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں رہتا کہ ہماری زندگی کس کنارے پر جا کر رک جائے گی، کہاں ہمارا اینڈ آئے گا، کہاں ہمارا خاتمہ آئے گا۔ خود ان کو اس بات کا احساس نہیں رہتا، اور وہ لوگ اگر کوئی نیکوکار ہے تو نیکیاں کرنے میں مگن رہتا ہے، اگر کوئی بدکار و سیاہ کار ہے تو اپنی سیاہوں کی دنیا میں مست مگن رہتا ہے۔ آپ زندگی کیسے گزار رہے ہیں یہ بہت معنی رکھتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ معنی آپ کے زندگی کے خاتمے پر، آپ کے زندگی کے آخری عمل پر، آپ کے موت کے وقت جو عمل آپ کرتے رہیں گے، جس عمل کے کرتے کرتے دنیا سے آپ کی روح قبض کی جائے گی، قیامت کے دن اسی پر آپ کا فیصلہ اللہ تعالی حساب و کتاب لینا شروع کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری موت کیسی آئے گی، کس حالت میں آئے گی۔ قرآن مجید سورہ لقمان آیت نمبر 34 اللہ کہتا ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تدری نفس بأي ارض تموت. دنیا کا کوئی مائی کا لال یہ نہیں جانتا کہ کل کب کون کہاں کیسے جا کر وہ مرے گا، اس کی موت کیسی آئے گی. 5 باتوں کا علم اللہ کے پاس ہے. قیامت کا علم اللہ کے پاس. ماں کے پیٹ میں کیا ہے، جنتی یا جہنمی پل رہا، اس کا علم اللہ کے پاس. بارش کب کہاں کتنے مقدار پر اترے گی، اس کا علم اللہ کے پاس. کل کون کتنا کما کر کیا کھائے گا، اس کا علم اللہ کے پاس. کل کون کہاں جا کر مرے گا، اس کا علم اللہ کے پاس. اب ہم جے پور میں زندگی گزار رہے ہیں، کسے معلوم اچانک آپ حج کو چلے گئے، عمرے کو چلے گئے، مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں آپ کی موت آ گئی. کون جانے تھے، کون دیکھے تھے، وہاں موت آ گئی. سیر و تفریح کے لیے آپ یہاں سے دلی چلے گئے، دلی میں آپ کی موت آ گئی. بزنس کے سلسلے میں دبئی گئے تھے، ممبئی گئے تھے، وہاں موت آ گئی. کسے معلوم؟ میرے بھائیوں، انسان کے زندگی کا خاتمہ جس کیفیت میں آئے گا، اللہ آپ کا حساب ویسا لینا شروع کرے گا. شروع سے آخر تک آپ نے کیسے زندگی گزارا، اللہ یہ نہیں دیکھے گا. سب سے پہلے یہ دیکھے گا موت کے وقت میرا یہ بندہ کیا کر رہا تھا، کیسی حالت میں اس کی موت آئی. اللہ کے نبی بیان فرماتے یبعث کل عبد علی ما مات علی. قیامت کے دن ہر انسان کو اسی عمل پر اٹھایا جائے گا جو عمل کرتے کرتے دنیا سے مر گیا. آواز زیادہ گونج رہی نہیں، کم کرو، ذرا کم کرو آواز. میری باتیں سمجھ میں آ رہی کیا بھائی؟ سمجھ میں آ رہی؟ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث مسلم شریف کی روایت. ذرا ایکو بھی کم کر دو، ساؤنڈ بھی کم کر دو. آلریڈی پورا مسجد کا حال ایکو بن گیا، ساؤنڈ کم کرو ذرا. مسلم شریف کی روایت ہے یہ. نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ہر انسان کو اسی عمل پر اٹھایا جائے گا جو عمل کرتے کرتے دنیا سے وہ مر گیا. اب کون کیسے کرتے کرتے کیا کرتے کرتے مرا، اس حالت پر اللہ اسے اٹھائے گا. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار ومن مات وهو يدعو الله دخل النار ومن مات آخر كلمات لا إله إلا الله دخل الجنة ومن مات يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواہ البخاری. اللہ کے نبی کہتے ہیں جو آدمی دنیا سے اس حالت میں مر کر چلا گیا، وہ غیر اللہ کو پکارتا تھا، یا خواجہ المدد، یا پیر المدد، یا علی المدد وغیرہ وغیرہ، غیر اللہ کو پکارتے پکارتے دنیا سے مر گیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں جہنم میں وہ جائے گا. اور جو آدمی اپنی زبان سے نکالنے والے کلمات میں لا الہ الا اللہ کہتے کہتے دنیا سے مر گیا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. پتہ یہ چلا زندگی آپ نے کیسے گزارا یہ اتنا اہمیت نہیں رکھتا جتنا آپ کے موت کے وقت کے عالم، آپ کے موت کے وقت کے عمل کو اللہ اتنی اہمیت دے کر اسی پر آپ کا حساب شروع کر دے گا. اللہ کے نبی بخاری مسلم میں بیان فرماتے ہیں ایک آدمی زندگی بھر جنتیوں کے کام کرتا ہے، اس کے جنت کے بیچ میں ایک بلش کا فرق رہ جاتا ہے. زندگی پوری جنت کے جانے کے کام کیا، لیکن اس کی مقدر اس پر غالب آتی ہے.
وہ اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی ایسا کام کرتا ہے جسے اللہ اس کے زندگی بھر کے جنتیوں کے نیک اعمال کو ستیہ ناش کر کے اسے اٹھا کر جہنم میں پٹک دیتا ہے. کیا کام آیا جی؟ ارے کیا کام آیا جی؟ کون سے کام آیا آپ کے نیکیاں؟ زندگی پوری جنت کے جانے کے کام کیا نا، لیکن موت کے قریب آپ نے جہنم میں جانے کا کام کیا، جس کی وجہ سے ساری زندگی کی نیکیوں کو اللہ ستیہ ناش کر کے آپ کے موت کے وقت کے عمل کو اللہ تعالیٰ حساب لے کر جہنم میں پٹک دیا. اور ایک آدمی زندگی بھر جہنم میں جانے کے کام کرتا ہے، اس کے جہنم کے درمیان ایک بلش کا فرق رہ جاتا ہے، اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے والا کوئی ایسا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے سارے کبیرہ گناہ جہنم میں جانے جیسے کبیرہ گناہ اللہ معاف کر کے اس کے آخری عمل کو دیکھ کر جنت میں داخل کرتا ہے. ماشاءاللہ. ایک آدمی زندگی بھر جہنم میں جانے کے کام کیا، مرنے سے پہلے جنت میں جانے کے کام کیا، سارے گناہ اللہ معاف کرے، اٹھا کے جنت میں ڈال. بے شمار مثالیں ہیں حدیث میں. 90 پر 9 قتل کرنے والا، 99 مرڈر کرنے والا، فتویٰ پوچھا راہب سے، غلط فتویٰ دیا، اس کا بھی مرڈر کر دیا، 100 قتل کیا. زندگی پورے جہنم میں جانے کے کام، لیکن مرنے سے پہلے اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا. توبہ کرنے کی نیت سے ایک عالم سے فتویٰ پوچھا، اس نے اللہ کی رحمت کی زمین کا اشارہ بتایا، وہ نکل پڑا، راستے میں انتقال ہوا، توبہ بھی نہیں کیا، توبہ کی نیت سے نکل پڑا. اللہ تعالیٰ 90 پر 9 کیا 100 قتل اس کے معاف کر کے اسے جنت میں داخل کیا. بنی اسرائیل کا وہ آدمی اپنے بچوں کو بلا کر زندگی بھر جہنم میں جانے والے گناہ کرتا ہے، اپنے بچوں کو بلا کے وصیت کرتا ہے، او میرے پیارے بچوں، تیرا باپ اتنے گناہ کیا، اگر اللہ اسے پکڑ لے گا، اٹھا کر جہنم میں ڈالے گا، تیرا باپ اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتا ہے، او میرے پیارے بچوں، مجھے جلا کر راکھ کے 3 حصے کر کے ہوا میں، پہاڑ میں، سمندر میں بکھیر دینا. بچوں نے ایسا ہی کیا. اس نادان کو اتنا بھی نہیں معلوم، ہواؤں پہ حکومت اللہ کی چلتی ہے، پہاڑوں پہ حکومت اللہ کی چلتی ہے، سمندروں پہ حکومت اللہ کی چلتی ہے. اللہ نے پہاڑ، سمندر اور ہواؤں کو حکم دے کر اس کے راکھ کے تنکوں کو جمع کیا. اللہ اسے بنا کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور سوال کیا، بتا میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ ڈر گیا اللہ، تیری پکڑ سے ڈر گیا، تیرے عذاب سے ڈر گیا. اللہ میں تیری گرفت سے بچنے کی خاطر یہ حرکت کیا. اے میرے پیارے بندے، موت کے قریب میری گرفت سے بچنے کی خاطر جو ڈر تیرے دل میں پیدا ہوا، یہ ڈر کافی ہے تیرے زندگی کے سارے گناہوں کی بخشش کے لیے. جا، اسی ڈر کو میں بہانہ بنا کر تیری زندگی کے سارے خطائیں معاف کرتا ہوں، تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں. حسن خاتمہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے خاتمے والے عمل کو دیکھ کر اسے جنت میں داخل کر دیا. ایک عورت بنی اسرائیل کی زنا کرنے والی، زنا مولد کبیرہ گناہ، مرنے سے پہلے کنویں میں اتر کر اس نے پانی پیا. باہر دیکھتی ہے پیاسا کتا کھڑا ہے، وہ سوچتی ہے اللہ مجھے ہاتھ دیا، پیر دیا، میں کنویں میں اتر سکتی ہوں، پانی پی سکتی ہوں. اسے بھی ہاتھ دیا، پیر دیا، لیکن یہ اتر نہیں سکتا. اگر یہ چھلانگ لگا دے تو باہر نکل نہیں سکتا. اس کے پیاس کا احساس اس کے دل میں آیا، اندر گئی، پانی کو اپنے موزے میں بھر کر باہر لا کر پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے، آگے جاتی ہے، مر جاتی ہے. اللہ اس کے اسی عمل کو بہانہ بنا کر اس کے زندگی کے سارے کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کرتا ہے. خاتمہ جیسا ہوگا عمل ویسا ہوگا. جب اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کو سوال کرے گا، کہے گا، بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف آیت نمبر 32، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب کسی کے مرنے کا ٹائم آتا ہے، اللہ کا فرشتہ 1 سیکنڈ جلدی بھی نہیں کرتا، 1 سیکنڈ دیری بھی نہیں کرتا، اسی لمحے میں اس کی جان نکال لیتا ہے.
اب اللہ کا فرشتہ آیا، روح قبض کیا، اللہ کے حکم سے لے کر گیا۔ اللہ سوال کرتا ہے، اللہ سوال کرتا ہے، اے ملک الموت، تو نے میرے بندے کی روح قبض کیا، مجھے یہ بتا مرتے وقت وہ کیا عمل کر رہا تھا، کیا عمل کرتے کرتے وہ دنیا سے گزر گیا، اس کی روح تو نے قبض کیا؟ کیوں بھائی؟ اللہ کو معلوم نہیں کیا؟ اللہ کو معلوم نہیں کیا کہ وہ کیا کرتے کرتے مرا، کون سی حالت میں اس کی روح قبض ہوئی؟ کہ اللہ کو نہیں معلوم؟ اس فرشتے سے زیادہ بہتر معلوم اللہ کو، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن سوال کرتا ہے، میرے فرشتے بتا مرتے وقت کیا کرتے کرتے یہ مرا، کون سے اعمال میں اس کی روح تو نے قبض کیا؟ وہ فرشتہ کہتا ہے، اے میرے پروردگار، اے اللہ عز و جل، جب تو نے اس کی روح قبض کرنے کے لیے مجھے بھیجا، میں دیکھ رہا تھا اسے، رمضان کا مہینہ تھا، روزے کی حالت میں تھا، اے اللہ بند کمرے میں بیٹھا تھا، فریج اس کے سامنے تھی، پھل فروٹ اس کے سامنے تھے، کوئی دیکھے نہ دیکھے تو دیکھ رہا ہے، اس ڈر سے اس نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، کوئی پھل نہیں چکا، قرآن کی تلاوت کرتے روزے کی حالت میں کمرے میں بیٹھا تھا، اے اللہ اس کی میں روح قبض کر لیا۔ یا اللہ، نماز کا وقت تھا، نماز کے عالم میں یہ کھڑا تھا، اس کا سر جیسے ہی سجدے میں گیا، اس کی زندگی کا کانٹا مکمل ہو گیا، اس کے آخری لمحہ ختم ہو گیا۔ الہی، تیرے اس بندے کو سجدے سے اٹھا لیا، سجدے میں اس کی روح قبض کر کے میں نکال کر لے کر آ گیا۔ یہ الہی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کر رہا تھا، اس کی روح میں نے قبض کر لیا۔ اے اللہ، یہ اپنے والدین کی خدمت کر رہا تھا، اس کی روح قبض کر لیا۔ دکان میں بیٹھے تیری تسبیح گا رہا تھا، اس کی روح قبض کر لیا۔ اللہ یہ سن کر کہے گا، اے میرے فرشتے، کیا میرا بندہ نیک اعمال کرتے کرتے دنیا سے گزرا ہے، نیکیاں کرتے کرتے، حسن عمل کرتے کرتے دنیا سے گزرا؟ اکتبوا فی کتاب علیین، اس کا نام علیین میں چڑھا دیا جائے اور اس کے ساتھ آسانی کی جائے۔ جاؤ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو اور اس کے نام کو، اس کے روح کو اعلی علیین میرے عرش کے نیچے جنت کے کمرے میں جگہ دے دو۔ کیا سن کر کہے گا اللہ؟ نیکیاں کرتے کرتے دنیا سے گزرا، اس کا آخری عمل نیک عمل پر تھا، اس کی زندگی کا خاتمہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال پر تھا، جس کی وجہ سے اللہ اس کا معاملہ درست کر دے گا، اللہ اس کا معاملہ درست کر دے گا، اللہ اس کی روح کو اعلی علیین میں جگہ دے گا۔ اور ایک آدمی ہوتا ہے جس کی روح فرشتہ قبض کرتا ہے، یہ جہنمی ہوتا ہے، آسمان کے دروازے فرشتے اس کے لیے نہیں کھولتے، اس بدبخت کے لیے، اس جہنمی بدعتی مشرک کے لیے، یہودی، نصرانی، منافق، بے نمازی، بدکار، سود خور، حرام خور، رشوت خور، ایسے نالائق کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے۔ اللہ کا فرشتہ نیچے سے سوال کرے گا، الہی تیرے حکم سے اس کی روح تو میں نے قبض کر لیا، اب تیرا کیا آرڈر ہے؟ اللہ سوال کرے گا، اے میرے فرشتے، کیا کرتے کرتے یہ دنیا سے گزرا، کون سے اعمال میں تو نے اس کی روح قبض کیا؟ اللہ کو بہتر معلوم اس فرشتے سے کیا کرتے کرتے مرا۔ پھر بھی اللہ سوال کرے گا، فرشتہ جواب دے گا، اے میرے اللہ، جب میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے گیا تھا تو اچھا آدمی، نیک آدمی، نمازی آدمی، لیکن جب میں اس کی روح قبض کرنے گیا، الہی یہ شرابی بن چکا تھا، شراب خانے میں بیٹھے شراب پی رہا تھا، میں نے اس کی روح شراب خانے سے نکال لیا۔ الہی نوجوان تھا، اچھا تھا، سدھر گیا تھا، لیکن برے دوستوں کی صحبت میں پڑھ کر برا ہو گیا، لڑکیوں کے ساتھ پارکوں میں بیٹھے زنا کر رہا تھا، زنا کے اڈے میں بیٹھے عورتوں سے زنا کر رہا تھا۔ الہی زنا کے اڈے سے اسے زنا کرنے کی حالت میں اس کی روح قبض کیا۔ اے اللہ، یہ بازار میں بیٹھے سودی لین دین کر رہا تھا، سود لے رہا تھا، دے رہا تھا، اے اللہ اس کی روح میں نے قبض کیا۔ اے اللہ یہ تو گورنمنٹ امپلائڈ تھا، گورنمنٹ جاب تھی اس کے پاس،
لیکن کوئی بھی کام فری میں دستخط کر کے نہیں کرتا تھا، ٹیبل کے نیچے سے رشوت کھایا کرتا تھا، رشوت لے رہا تھا، رشوت دے رہا تھا، میں نے اس کی روح قبض کر لیا۔ الہی یہ تمباکو کھانے کا عادی بن گیا تھا، یہ گھٹکے کھانے کا عادی بن گیا تھا، یہ بیڑی سگریٹ گانجا افیم کرنے کا عادی بن گیا تھا۔ الہی حرام چیزیں استعمال کر رہا تھا، روح قبض کر لیا۔ اے اللہ فلاں کا قتل کر رہا تھا، میں نے اس کی روح قبض کر لیا۔ فلاں پہ جادو کر رہا تھا، میں نے اس کی روح قبض کر لیا۔ یتیموں کا مال کھا رہا تھا، میں نے اس کی روح قبض کر لیا۔ غرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کے خاتمے کے بارے میں فرشتہ سنائے گا۔ برائیاں کرتے کرتے مرو گے، گناہ کرتے کرتے مرو گے، نماز چھوڑتے چھوڑتے مرو گے، سود کھاتے کھاتے مرو گے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اگر ہمارا خاتمہ ایسے کبیرہ گناہوں میں آ گیا، اللہ کی قسم اللہ کے پاس تمہاری کبھی نجات ممکن نہیں ہے، یاد رکھنا۔ جیسے ہی اللہ سنے گا کہ میرا یہ بندہ دنیا سے گزرتے وقت سود میں ملوث تھا، زنا میں ملوث تھا، شراب میں ملوث تھا، رشوت میں ملوث تھا، بدعت میں ملوث تھا، شرک میں ملوث تھا، اللہ کہے گا اکتبو فی کتاب سجین، اس کی روح کو لے جا کر سجین جہنم کے کمرے میں پٹکنا اور اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کیا کیا؟ صرف اور صرف اس کے خاتمے والے اعمال کو دیکھ کر اللہ کیا کہ مرا کیسا، یہ اس کی موت کیسی آئی، اس کے خاتمے کو دیکھ کر اللہ یہ فیصلہ کیا۔ جے پور کے میرے بھائیوں، مسجد محمد اہل حدیث کے مصلیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے اپنی موت کو نہ جانا ہے نہ دیکھا ہے۔ موت کا فرشتہ کبھی انویٹیشن کارڈ دے کر نہیں آتا، کسی کو انفارم کر کے نہیں آتا، کسی کو میسج کر کے نہیں آتا۔ دیکھ بھائی 8 دن بچے ہیں تیرے پاس، ابھی میں ملک الموت ہوں، اللہ نے تیرے روح قبض کرنے کا آرڈر دے دیا، 8 دن میں تیری روح قبض ہوگی، تیاری کر لے۔ فرشتہ انفارم کر کے نہیں آتا، اچانک آتا ہے فرشتہ، اچانک آتا ہے، اور تم کو مہلت بھی نہیں دیتا۔ انسان اگر یہ کہے میں اپنی پراپرٹی اپنے بچوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی مہلت دے دو، مہلت نہیں دی جائے گی۔ انسان یہ کہے گا اے فرشتے تھوڑی دیر بیٹھ جا، میں وضو کر کے اللہ کے حضور توبہ کر لوں گا، 2 منٹ کی مہلت دے دے، فرشتہ مہلت نہیں دے گا۔ جب موت ہم نہیں جانتے تو بد اعمال ہماری زندگی میں کیوں رکے ہیں؟ رمضان میں تو بڑے شریف بنے تھے، رمضان میں تو بڑے نیکوکار بنے تھے، رمضان میں تراویح جیسی نفل عبادتوں کی پابندی کرتے تھے۔ جیسے ہی رمضان گزر گیا، فرض نمازوں میں بھی نظر نہیں آ رہے ہم لوگ، ارے فرض نماز میں نظر نہیں آ رہے۔ رمضان جیسے مقدس مہینے میں تراویح جیسی نفل عبادتوں کی پابندی کرنے والے رمضان گزرنے کے بعد فرض نمازوں میں نظر نہیں آ رہے۔ سوچو اگر تمہاری موت نماز ترک کرنے کی حالت میں آ گئی، اللہ کے پاس بے نمازیوں کی لسٹ میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ من یحافظ الصلاة مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو آدمی نماز کی پابندی کرے گا انبیاء کے ساتھ، صدیقین، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ومن لم یحافظ الصلاة، جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا، مع فرعون وحامان وقارون، فرعون، حامان، قارون کے ساتھ اللہ اسے اٹھائے گا۔ کون ہے یہ؟ فرعون، حامان، قارون کون ہے یہ؟ جہنم کے بڑے بڑے ہٹلرائنوں، اللہ ان کا نام لے کے گنایا، ایسے مردودوں کے ساتھ تجھے اٹھا کر جہنم میں پٹکوں گا، بول رہا اللہ۔ نمازی نہیں جی ہماری زندگی میں، ہمیں کہیں کہ اہل حدیثاں جی، کون سے اہل حدیث جی؟ ہمیں اہل حدیث کسے بولتی؟ قرآن حدیث پر چلنے والے، قرآن پر چلنے والے، حدیث پر چلنے والے، نبی کے نقش قدم پر چلنے والے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے۔ اہل حدیث کبھی بے نمازی نہیں ہوتا، بے نمازی کبھی اہل حدیث نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ اہل حدیث کبھی سود خور نہیں ہوتا، سود خور کبھی اہل حدیث نہیں ہوتا۔ اہل حدیث کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹ بولنے والا اہل حدیث نہیں ہوتا۔ ارے ساری برائیاں ہیں نا جی ہمارے اندر، شراب پینے کی بیماری ہمارے اندر، جھوٹ بولنے کی بیماری ہمارے اندر، نماز چھوڑنے کی بیماری ہمارے اندر، رشوت کھانے کی بیماری ہمارے اندر،
لوگوں پہ جادو کرنے کی بیماری ہمارے اندر, رشتہ داریاں کاٹنے کی بیماری ہمارے اندر, ہر برائی. پھر کئی کے اہل حدیثاں گتے, ارے کئی کے اہل حدیثاں جی, کئی کے اہل حدیثاں جی, ان کو اہل حدیث نہیں کہتے, معاف کرنا میری باتیں کڑوی لگیں گی, ان کو اہل خبیث کہتے ہیں. خبیثوں کے کام کرنے والے انہوں, حدیثوں کے کام کرنے والے صحابہ تھے. صحابہ نے کبھی سود نہیں کھایا, صحابہ کبھی نمازیں نہیں چھوڑے, صحابہ کبھی جھوٹ نہیں بولے, صحابہ کسی کو دھوکہ نہیں دیے, صحابہ کسی پر جادو نہیں کیے. ارے ایسے ہوتی جی اہل حدیث. ہاں سوچو, جن برائیوں میں تم ملوث ہو, اگر اللہ نہ کرے وہ برائیاں کرتے کرتے تمہاری موت آ گئی تو اللہ کے پاس کیا منہ لے کر جاؤ گے, کیا حساب ہوگا تمہارا؟ جو شرک کرتے مرے گا مشرکوں میں اٹھایا جائے گا, جو بدعت کرتے مرے گا بدعتیوں میں جگایا جائے گا, جو توحید کی حالت میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے مرے گا اللہ موحدین میں اسے جگائے گا. رمضان کے بعد بے عمل ہماری زندگی میں آ گیا. اگر وہی بے عمل کی زندگی گزارتے رہے, نماز کا اوقات چل رہا ہے مسجد میں, ہم لوگ باہر بیٹھے ہیں, کسی کی غیبت کر رہے ہیں, چاڑی چغلی کر رہے ہیں, برائی بیان کر رہے ہیں, نمازوں کو ترک کر رہے ہیں, جان بوجھ کر نمازیں چھوڑ رہے ہیں, اللہ کا فرشتہ وہیں سے روح قبض کر لیا, کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے سامنے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ اور ہم نے سوچا ہے رمضان کی نیکیاں ہمارے لیے کافی ہے, بہت کما لیا ہم نے رمضان میں, بہت جما لیا ہم رمضان میں. ارے کیا نیکیاں کرے جی, کیا نیکیاں کرے جی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زندگی پوری نیکیاں کرنے والے, زندگی میں نیکیوں کا توشہ جمانے والے. مرنے کا وقت آیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا, وہ کہتے ہیں میرے پاس نیکیوں کا توشہ چھوٹا ہے, آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ نیکیاں میرے لیے ناکافی ہیں, پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا. کون کہہ رہے ہیں؟ ابو ہریرہ, جن کے سب سے زیادہ حدیثوں کے روایت کرنے والے راوی, اتنی زیادہ نیکیاں کر کے بھی اپنے نیکیوں کو حقیر سمجھ رہے. عبداللہ ابن عمر ابن العاص, موت کا عالم آ گیا ان کا. عبداللہ ابن عمر ابن العاص کون ہے یہ؟ فاتح مصر, مصر کو فتح کرنے والے, نبی علیہ السلام کے برگزیدہ صحابی رسول. خاتمہ آ گیا ان کا, ان کی روح قبض ہونے کا وقت آ گیا. ان کی زندگی کے آخری عالم میں اپنے بچوں کو بلا کے وصیت کرتے ہیں, او میرے پیارے بچوں, اے میرے پیارے بچوں, تمہارے باپ کے زندگی میں 3 ادوار دیکھے ہیں, 3 دور تمہارے باپ نے دیکھے ہیں. پہلا دور کفر کا دور, اگر میں اس زمانے میں مرتا اللہ مجھے جہنم میں ڈالتا, اللہ کا شکر ہے کفر کے زمانے میں اللہ نے مجھے موت نہیں دیا. میری زندگی کا دوسرا دور, نبی علیہ السلام آئے, ایمان پیش کیا, اسلام پیش کیا, میں اسلام کو قبول کر لیا, نبی کی معیت میں کئی جنگوں میں جا کر کئی غزوات میں جنگیں لڑا. میری زندگی کا دوسرا دور بڑا سنہرا دور, کاش میں کسی جنگ میں نبی کی معیت میں جا کر شہید ہوتا, اپنے آپ کو جنت میں جانے کی امید کرتا. لیکن میری زندگی کا یہ دوسرا سنہرا دور بھی چلا گیا, نبی میری آنکھوں کے سامنے گزر گئے. نبی کے بعد کا دور میری زندگی کا تیسرا دور, فتنوں کا دور, جھگڑوں کا دور, فتنے فسادوں کا دور. اب اس دور میں تمہارے باپ کا انتقال ہو رہا ہے. میرے پیارے بچوں, مجھے نہیں پتا اب تمہارے باپ کے پاس اتنی نیکیاں ہیں کہ اللہ تمہارے باپ کو جنت دے گا, مجھے نہیں پتا تمہارے باپ کے ساتھ اللہ کیا کرے گا. اے میرے پیارے بچوں, اگر تمہارے باپ کا انتقال ہو جائے, مجھے امید ہے میں تھوڑی دیر میں گزر جاؤں گا. اگر تمہارا باپ مر جائے, تمہارے باپ کو لے جانا, غسل دینا, کفن پہنانا, نماز جنازہ پڑھ کے قبرستان میں لے جا کر دفن کرنا. اور اے پیارے بچوں, مجھے قبرستان میں دفن کرنے کے بعد میری قبر پر کھڑے ہو کر میرے ایمان کی ثابت قدمی کے لیے اتنی دیر دعائیں کرنا, اتنی دیر دعائیں کرنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے, اسے نیچے لٹا کے, اسے ذبح کر کے, اس کی چمڑی اتار کے, اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے میں جتنا وقت درکار لگتا ہے, اے میرے پیارے بچوں, تمہارے باپ کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اتنی دیر تک تم میرے ایمان کی ثابت قدمی کے لیے دعائیں کرنا. کون بول رہے ہیں؟ صحابی رسول بول رہے ہیں. ہم نے کبھی سوچا, ہم نے کبھی غور کیا
ارے ہمارے پاس وہ کتنے نیکیاں ہیں جی جو اس قدر بے پرواہ ہو گئے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے، سچ بولنے والے مومن جا کر جھوٹ بولنے والے منافق ہم لوگ بن گئے۔ ارے کیا کر رہے ہیں جی ہم لوگ؟ اللہ نہ کرے اگر ایسی حالت میں ہماری موت آ گئی تو اللہ کے پاس حساب، جھوٹوں میں ہماری لیسٹ کو اللہ اٹھائے گا۔ سچ بولتے مرو گے سچوں میں جگائے گا، جھوٹ بولتے مرو گے اللہ جھوٹوں میں جگائے گا۔ داڑھی رکھتے ہوئے مرو گے اللہ مومنوں میں جگائے گا، داڑھی منڈاتے ہوئے مرو گے یہود و نصرانیوں میں اللہ جگائے گا۔ تمہارا عمل جیسا رہے گا اللہ تمہارا حساب ویسا شروع کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 99 درجے رحمت قیامت کے دن اپنے گنہگار بندوں کو معاف کرنے کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ ایک درجہ رحم جسے پوری دنیا میں اللہ بانٹ دیا۔ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے مخلوق، صرف انسان جنات نہیں، چرندے پرندے کیڑے مکوڑے تتلیاں مچھلیاں، یہ سارے جانور، ایک جانور اپنے بچھڑے پہ، ایک جانور اپنے بچھڑے پہ، ایک پرندہ اپنے چوزے پہ، ایک ماں اپنے بچے پہ، ایک بھائی اپنے بھائی پہ، ایک بہن اپنے بہن پہ، ایک ماں اپنے بچے پہ، ایک باپ اپنے بیٹے پہ، ایک دادا اپنے پوتے پہ، ایک نانا اپنے نواسے پہ، ایک چاچا اپنے بھتیجے پہ، ایک چرندہ اپنے پرندے پہ۔ ساری دنیا جو رحم کھاتی ہے، جو محبت کی شفقت دکھاتی ہے، یہ دنیا کی ساری رحمتیں ایک طرف، ایک درجہ رحم ہے۔ ایسے 99 درجہ رحمتیں اللہ اپنے گنہگار بندوں کو معاف کرنے کے لیے قیامت کے دن کے لیے اٹھا کے رکھا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، هو الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ۔ وہ رحمان ہے دنیا کا، رحیم ہے آخرت کا۔ اتنا معاف کرے گا، اتنا معاف کرے گا، تمہارے سارے گناہ بخشنے کے لیے اللہ تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے ذات میں کسی کو کفر نہ کرو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یا ابن آدم، حدیث قدسی میں اللہ بیان کرتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے میرے بندے، انک ما دعوتنی ورجوتنی قد غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ او میرے بندے، اے آدم کے بیٹے، جب بھی تو مجھ پر بھروسہ رکھ کے پکارے گا، اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تجھے معاف کر دوں گا، یہ بھی نہیں سوچوں گا کہ میں نے تجھے کیوں معاف کر دیا۔ دوسری بار اللہ کہتا ہے وَيَا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ زمین پر رکھتے ہوئے جماتے جائیں، زمین سے لے کر آسمان کو چھونے کے برابر بھی تیرے گناہ ہو جائیں، ثم استغفرتنی، اس کے بعد بھی اگر تم مجھ سے مغفرت طلب کرے، لغفرت لک، تب بھی میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تیسری بار ہمارا رب غفور الرحیم ہم سے کہتا ہے وَيَا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بخراب الارض خطایا، اگر تو میرے پاس زمین بھر کے گناہ بھی کر کے آ جائے، زمین بھر کے برائیاں کر کے بھی آ جائے، لا اشرک بی شیئا، شرط یہ ہے میری ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، لاتیتک بقرابها مغفرہ، میرے بندے اپنی ساری رحمتیں لے کر میں قیامت کے دن تجھ سے ملاقات کروں گا، بشرط یہ ہے میری ذات میں شرک نہ کر۔ آج ہم لوگ جان بوجھ کر کفر کے کام کر رہے ہیں، شرک کے کام کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں۔ سوچ کر دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایسے خبیث اعمال کرتے کرتے اگر تم دنیا سے گزر گئے تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ تمہارا انجام کیا ہوگا؟ حسن خاتمہ کے اللہ سے ہمیشہ بھیک مانگیے۔ ہم دنیا میں جیسی زندگی گزارے وہ اہمیت نہیں رکھتی، لیکن ہمارا خاتمہ جیسا ہوگا اسی پر اللہ ہمارا حساب شروع کرے گا۔ نبی کے سامنے اس عورت کا ذکر کیا گیا، اے اللہ کے نبی، ایک عورت ہے مدینے میں، بڑی نمازی ہے، بڑی تلاوت گزار ہے، بڑی صدقہ کرنے والی ہے، لیکن اس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا، وہ بلی میاؤں میاؤں کرتے کرتے بھوکی پیاسی تڑپنے لگی، اس عورت نے اسے کھانا نہیں دیا، پانی نہیں دیا، اس بے زبان جانور کو تڑپا تڑپا کر اس نے مار دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ کتنی بھی نمازی رہے، کتنی بھی عبادت گزار رہے، اس کی عبادت اسے جہنم سے نہیں بچائے گی، وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ ارے کیا فائدہ ہوا جی؟ اتنی عبادت گزار، قرآن پڑھنے والی، صدقہ دینے والی، نمازیں پڑھنے والی، لیکن موت آنے سے پہلے ایک بے زبان جانور بلی کی جان اس نے لے لیا۔
اللہ تعالیٰ اٹھا کر جہنم میں پٹک دیا۔ مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں جنت میں ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جا رہا ہے۔ جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے نبی کیا آپ کو معلوم ہے یہ جو جنتی ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جا رہا ہے اللہ اسے کس عمل کی بنیاد پر یہاں لے کر آیا؟ میں نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی کو جبرائیل نے بتایا یہ وہ آدمی ہے جو ایک راستے سے گزر رہا تھا، ایک کانٹے دار ٹہنی آڑا آئی تھی، کانٹے دار ٹہنی آڑا آئی تھی جو آنے جانے والے مسافروں کو تکلیف دے رہی تھی۔ سارے مسافر اس کانٹے دار ٹہنی کو اٹھاتے سر جھکا کر نکل جاتے، کانٹے دار ٹہنی ہٹاتے سر جھکا کے نکل جاتے۔ یہ آدمی آیا، یہ اگر چاہتا اس کانٹے دار ٹہنی کو ہٹاتا، یہ بھی سر جھکا کے نکل جاتا، اس کا راستہ کٹ جاتا، لیکن اس نے اپنا نہیں سوچا، اپنے آنے والے پیچھے بھائیوں کا سوچا، مسافروں کا سوچا۔ یہ کانٹے دار ٹہنی آنے والے تمام بھائیوں کو تکلیف دے رہی ہے، اس نے صرف اور صرف اس کانٹے دار ٹہنی کو کاٹ کر اس راستے سے اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا۔ اسی عمل کو اللہ اتنا پسند کیا کہ اسے جنت میں داخل کر دیا، اسے جنت میں داخل کیا۔ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھیے میرے بھائیوں، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھیے، نیکی کو حقیر سمجھ کر مت چھوڑیے اور گناہ کو معمولی سمجھ کر مت کیجیے۔ ہر چھوٹے گناہ کبیرہ گناہوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کرتے کرتے کبیرہ گناہوں کا عادی بن جائے گا، اور صغیرہ گناہ وہ ہے جسے اگر تم توبہ نہ بھی کرو اللہ معاف کر دے گا، لیکن کبیرہ گناہ وہ ہے جسے جب تک تم سچے دل سے معافی نہیں مانگو گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں 5 نمازیں اپنے درمیانی صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، سبحان الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، یہ جو تم پڑھتے ہو نا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کسی انسان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ رہے اللہ تب بھی اس کے گناہ معاف کرے گا، اس تسبیح کی برکت سے، اس تسبیح کی برکت سے۔ لیکن اس خوش فہمی میں مت رہنا جو چاہے گناہ کرے تسبیح پڑھے اللہ معاف کر دے گا۔ یہ تسبیح، یہ نماز، یہ جمعہ، یہ رمضان، یہ عمرہ، تمام کے تمام صرف اور صرف تمہارے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنیں گے۔ کبیرہ گناہ بغیر سچی توبہ کے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، جے پور کے میرے بھائیوں، میں تمہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی زندگی کو ہمیشہ نیکیوں پہ گامزن رکھو، نیک اعمال کرنے میں زندگی گزارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں ملک الموت کب آ جائے، کب تمہاری روح قبض کرے۔ اگر نیک اعمال کرتے کرتے دنیا سے گزرو گے اللہ کے پاس تمہارا انجام بڑا بہترین ہوگا، اگر گناہ کرتے کرتے دنیا سے گزرو گے اللہ کے پاس تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ سورہ انشقاق، سورہ انشقاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے 6 نمبر آیت میں سورہ انشقاق کی 6 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اے انسان تیرے زندگی میں دنیا میں اٹھنے والا ہر قدم اللہ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اے انسان جو تو دنیا میں چل رہا ہے، چہل قدمی کر رہا ہے، تیرے اٹھنے والا ہر قدم اللہ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ فملاقی، یہاں تک کہ تو جا کر اپنے رب سے ملاقات کر لے گا۔ ہم جو قدم اٹھا رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تمہاری زندگی کا ہر سیکنڈ تمہاری موت کے قریب تم کو کر رہا ہے۔
موت سے قریب تم کو کر رہا ہے، اور یہاں انسان ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کے گیت گا کے کیکاں کاٹ رہے بیٹھ رہا، اے میرا برتھ ڈے آ گیا، اے میرا اینیورسری ڈے آ گیا۔ ارے بیوقوف، تجھے افسوس کرنا چاہیے، تیری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ کیا کیا تو نے؟ کیا عمل کیا تیرے پاس؟ اس 1 سال میں تو نے کیا نیکیاں جمع کیا؟ تجھے افسوس کرنا چاہیے۔ برتھ ڈے منا لے کے بیٹھ رہا بیوقوف کہیں کا، برتھ ڈے کے خوشیاں منا لے کے بیٹھ رہا۔ سورہ انفطار کی 6 نمبر آیت، یہ ہوئی انشقاق، اما پارا۔ ایک ہے انفطار، انشقاق کی 6 نمبر آیت میں اللہ بول رہا، اے انسان تمہاری زندگی میں نکلنے والا ہر قدم اللہ کی جانب بڑھ رہے ہو، یہاں تک کہ جا کر رب سے ملاقات کر لو گے۔ سورہ انفطار کی 6 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے تیرے رب سے دھوکے میں رکھا ہے؟ اس اللہ کے عبادت کرنے سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھ دیا؟ جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے برابر کیا، تیرے اعمال، تیرے اعضاء کو اس نے درست کیا۔ اس اللہ کی محبت، اس اللہ کی عبادت سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیوں دنیا کے نشے میں پڑا ہے تو؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا فرشتہ جب روح قبض کرنے کے لیے آئے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کون سے خاندان کا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں سید خاندان کے، جی ہمیں بڑے خاندان والے، صاحبان کے خاندان والے، ہمیں پیراں ولیاں کے خاندان والے، ہمیں پٹھانا، ہمیں بڑے بڑے پٹھانا، ہمیں شیخاں، ہمیں سیدہ۔ ارے کون تو بھی رہو بھئی، تو شیخ رہو، سید رہو، پٹھان رہو، فرشتہ آنے والا یہ نہیں پوچھتا کون سے خاندان والے حضرت تمہیں، کس خاندان والے ہیں، کون سے پیران تمہارے خاندان میں ہیں، کون سے ولیان تمہارے خاندان میں، کچھ نہیں پوچھتا فرشتہ۔ فرشتہ اللہ کے حکم سے بشارت سنا تھا یا عذاب کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وعید سنا تھا؟ عذاب کی وعید یا نیکیوں کی بشارت؟ اگر نیک ہے اللہ کا فرشتہ کہے گا، اے اللہ کے بندے، تیرے اعمال سے اللہ بہت خوش تھا، مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ تو جیسے ہی مرے گا اللہ علیین میں تیری روح کو جگا دے گا، جنت کی کھڑکی تیری قبر میں کھولی جائے گی، حد نگاہ تک قبر کشادہ کر دی جائے گی، جنت کا لباس پہنایا جائے گا، جنت کا بچھونا بچھایا جائے گا۔ خوش ہو جا، تیار ہو جا۔ ملک الموت یہ نہیں دیکھتا کون سے خاندان کا، کون سا بڑا آدمی، کیسا، کچھ بھی نہیں دیکھتا۔ اگر برا ہے، برائیاں کرتے مر رہا، برے اعمال کرتے کرتے دنیا سے گزر رہا، اللہ کا فرشتہ بولتا، اے برے انسان، تیری روح قبض کرنے سے پہلے اللہ مجھے اس عذاب کی وعید سنانے بھیجا ہے۔ تیرے بد اعمال کی وجہ سے، تیرے بد کردار کی وجہ سے، تیرے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے، تیرے سود خوری، حرام خوری کی وجہ سے اللہ جہنم میں تیرے لیے عذاب بھیانک تیار کر کے رکھا ہے۔ خبر میں 40 بچھو، 40 سانپ تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی مرے گا سجین میں تیری روح کو پٹک دی جائے گی۔ بہت خبیث اعمال کر لیا تو نے، بہت برے اعمال کر لیا تو نے، اب مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ میرے بھائیوں، ہمارا انجام کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام، بخاری کی پہلی حدیث کون سی ہے معلوم؟ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ یہ بخاری کی پہلی حدیث۔ بخاری کی اور ایک حدیث ہے درمیان میں اسی سے ملتی جھلتی، اللہ کے نبی کہتے ہیں انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہوتا ہے۔ خاتمے پر مطلب جیسا تمہارا خاتمہ ویسا تمہارا حساب۔ ہمارے نبی جب بھی بستر پر سونے آتے تو ایک دعا پڑھتے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، الہی تو مجھے اس دن کے ذلت سے، عذاب سے بچا لے جس دن تو لوگوں کو جگا کر قبر سے اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے جی، ہمارے نبی پناہ مانگتے تھے جی، ہم کیوں نہیں جی ڈرتے؟ ہمارے پاس کیوں ڈر نہیں ہے جی؟ وہ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا آخری لمحہ آ گیا، نبی علیہ السلام کے دنیا سے گزرنے کا وصال کا وقت آ گیا۔ نبی علیہ السلام بار بار اپنے ہاتھ کو
پانی کے ڈول میں ڈالتے ہیں چہرے پہ ملتے ہیں، پانی کے ڈول میں ڈالتے ہیں چہرے پہ ملتے ہیں، یہ کہتے جاتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلیٰ، الہی تو میرا بہترین دوست ہے، اللہ تو میرا بہترین دوست ہے، اللہ تو میرا بہترین دوست ہے۔ الصلاۃ 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 قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بلال نماز کا وقت ہوا، بلال نماز کا وقت ہوا، اذان دے کر میرے دل کو راحت پہنچاؤ۔ نماز کا وقت ہوا، نماز کا وقت اگر ہوا ہے تو مجھے نماز کے بارے میں سنا کر میرے دل کو راحت پہنچاؤ۔ میری امتیوں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی علیہ السلام کے گزرنے کے آخری ایام کے وقت نبی علیہ السلام کو اتنی شدت کی تکلیف ہو رہی تھی، نبی کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، پیاری بیٹی فاطمہ بازو بیٹھی ہے، نبی علیہ السلام اشارے سے بلاتے، پیاری بیٹی فاطمہ نبی کے قریب کان لے جاتی، نبی اور اشارہ آتے، بلانے کا اشارہ کرتے، پیاری بیٹی اور نزدیک جاتی ہے، کہتی ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، میرے کان نبی میرے ابا جان کے ہونٹ مبارک سے، لبوں سے میرے کان ٹکرائے، میرے ابا نے ایک بات کہی جس سے میں بے قرار ہو کر رونے لگ گئی، دوسری بار نبی نے مجھے رازدار بات کہی، میں مسکرانے لگ گئی۔ نبی کے وصال کے بعد یہ راز اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوال پر فاطمہ الزہرا کہتی ہے، میرے ابا نے جو پہلی بات کہی تھی وہ یہ تھا کہ میری بیٹی تیرا باپ چند لمحوں کا مہمان ہے، تیرے باپ اللہ کے پاس جانے والا ہے، میری بیٹی اس وقت تیرے باپ کو جو موت کی شدت کی تکلیفیں جو ہو رہی ہے نا، میں سمجھتا ہوں ساری دنیا میں اللہ اتنی شدت کسی اور کو نہیں دیا ہوگا جتنی شدت اب اس وقت موت کے عالم میں مجھے ہو رہی ہے۔ موت کی شدت سے نبی بے قرار ہو کر تڑپ رہے ہیں، اور نبی کے زبان پر یہ دعا کے کلمات جاری ہیں۔ اللہ کے نبی اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں یہ دعا، یہ کلمات ادا کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بکا من غمرات الموت و سکرات الموت، الہی میں موت کی سختیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہ میں سکرات کی موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کون کہہ رہے؟ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں، نبی کو موت کی سختیاں ہو رہی ہیں، نبی کو موت کی سختیاں ہو رہی ہیں، کہتے ہیں ان لموت سکرات، بے شک موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں، اللہ میں سکرات کی موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میرے بھائیوں، بخاری مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گنہگار اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ کیے ہوئے بندے اللہ سے توبہ کر لے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، او میرے امتیوں، تمہاری زندگی میں دو اوقات آنے سے پہلے اللہ سے سچی توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ دو وقت آنے سے پہلے، دو گھڑیاں تمہاری زندگی میں آنے سے پہلے اللہ سے سچی توبہ کر کے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ وہ دو وقت کون سے ہیں؟ ایک، ان اللہ لا يقبل التوبة ما لم يغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کے حلق کے آخری غرغرارے اس پر شروع نہیں ہو جاتے۔ اس کے آخری غرغرارے شروع ہونے سے پہلے تک اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کے حلق کے آخری غرغرارے شروع ہوں گے اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ مطلب سکرات والی موت، سکرات والی موت، انسان اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اگر توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ میرے نبی کہتے ہیں تمہاری زندگی میں سکرات کے عالم شروع ہونے سے پہلے، سکرات کی موت تمہیں لگنے سے پہلے توبہ کر لو۔ یہ نہ دیکھو ڈاکٹر نے کہہ دیا، ڈاکٹر نے رپورٹ لکھ دیا، ارے لے جاؤ جی اسے، اسپتال میں کیوں رکھے ہو، یہ چند دنوں کا مہمان ہے، چند گھنٹوں کا مہمان ہے، لے جاؤ جی اسے، اس کے پیٹ کے اندر کینسر کا گڈھا پھوٹ گیا، اس کی بی پی ڈاؤن ہو گئی، چند گھنٹوں میں مر جائے گا، اسپتال میں رکھ کر بیکار میں اسے رکھنے سے گھر لے جاؤ جی۔ جیسے ہی اسے پتا چلا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، 1 گھنٹے کا مہمان ہوں، 1 دن کا مہمان ہوں، اللہ مجھے معاف کر، اللہ میں نے یہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا، اس کا کنپا ڈبایا،
اس کی دولت نگل لیا, اسے دھوکہ دیا, اللہ معاف کر اللہ. حالت سکرات کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت کو دیکھ کر معافی مانگنے لگے, میرا رب اس کی کوئی توبہ قبول نہیں کرے گا. اور یہ کہتا ہے جیسے ہی ڈاکٹروں نے سنا دیا کہ یہ مرنے والا ہے, مرنے والا ہوں, میں مرنے والا ہوں, میری ساری دولت لے لو ڈاکٹر صاحب, مجھے بچا لو. ارے میں کیا, پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کو تجھے نہیں بچا سکتے. ایسا میرے بیٹے, میری پراپرٹی میں 1 لاکھ روپے مسجد کو دے دے, 10 لاکھ روپے مدرسے کو دے دے, 5 لاکھ روپے یتیم خانے کو دے دے, 50 لاکھ روپے یہ بنا دے, وہ بندے ان کو دے دے, ان کو دے دے. میرے نبی کہتے ہیں موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اگر صدقہ بھی کرنا چاہے گا, اللہ تیرا کوئی صدقہ قبول نہیں کرے گا. بلاؤ, لکھ جاؤ بچن. موت کو اگر تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر صدقہ کرنا چاہو گے, نبی کہتے ہیں مالی مالی, میرا مال میرا مال, اور کہتا ہے یہ مال اس کے لیے, یہ مال اس کے لیے. ارے یہ تیرا مال ہے ہی نہیں. جیسے ہی تو مرنے کے قریب آ گیا, وہ تیرا مال تیرے وارثوں کا بن گیا. تیرا مال تیرا نہیں رہا, تیرے وارثوں کا بن گیا. اب تیرے وارثوں کے مال کو تجھے تقسیم کرنے کا حق اللہ نہیں دیا. ہاں, جوانی میں حق تھا, تو تقسیم بھی کر سکتا تھا, مسجدیں بنا سکتا تھا, مدرسے بنا سکتا تھا. اس جوانی میں کنجوسی کیا, بخیلی کیا, 1 روپیہ اللہ کے راہ میں نہیں دیا. آج موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کے سب کچھ خیرات کر رہا, نہ تیری توبہ قبول کرے گا, نہ تیرا صدقہ اللہ قبول کرے گا. اللہ کے نبی کہتے سکرات کے عالم میں, حلق میں آخری موت کے غرغرارے شروع ہونے کے بعد اللہ کسی کی توبہ اللہ نہیں سنتا. اگر کسی کی سنتا, اگر موت کے آخری غرغرارے کے وقت اللہ کے اصول توباؤں کو قبول کرنے کا اگر ہوتا, تو فرعون کی توبہ اللہ ضرور قبول کرتا. جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہونے لگا, موسیٰ اور بنی اسرائیل آر پار نکل گئے, فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں درمیان میں آیا, اللہ کے حکم سے پانی کو اللہ نے جما دیا. دریائے نیل میں فرعون جب غرق ہونے لگا, اسے یقین ہو گیا انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا میں کوئی رب نہیں ہوں, میں کوئی رب نہیں ہوں, اب میں ڈوب کر مر رہا ہوں. تب اس نے اپنی زبان سے آخری کلمات یہ ادا کیے, آمنت بربی موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں, موسیٰ اور ہارون کے رب کو اپنا رب مانتا ہوں. لیکن اللہ کا یہ اصول ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی موت کو آخری غرغرارے کے وقت اللہ پر ایمان لائے یا توبہ کرے. جبرائیل امین نے مٹی اس کے منہ میں مار کر اندر ڈھکیل دیا, اللہ اس کی کوئی توبہ قبول نہیں کیا. اللہ کے نبی کہتے زندگی میں 2 اوقات آنے سے پہلے سچی توبہ کر لو. ایک تمہاری حالت سکرات لگنے سے پہلے, آخری حلق کے غرغرارے لگنے سے پہلے. دوسرا سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے, سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے. جیسے ہی سورج مغرب سے طلوع ہوگا, ادھر توبہ کے دروازے اللہ بند کر دے گا. ساری دنیا والے حیران پریشان, آج سورج کو ہو کیا گیا؟ مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبنے والا سورج مغرب سے کیسے نکل گیا؟ لوگ تحقیق کریں گے, سرچ کریں گے, انکوائری کریں گے, پتہ یہ چلے گا نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی یہ لکھ کر ہے, قیامت کے 10 بڑی نشانیوں میں کی ایک نشانی سورج مغرب سے نکلے گا. ارے قیامت آ گئی جی, ارے قیامت آ گئی جی, ارے سورج مغرب سے نکل گیا. سورج کو مغرب سے دیکھ کر کوئی ایمان لانا چاہے گا, کوئی سر سجدے میں رکھ کر توبہ کرنا شروع کرے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں لا يقبل التوبہ ولا يقبل ایمانها, نہ کسی کا ایمان اس وقت کام دے گا, نہ کسی کی توبہ اللہ قبول کرے گا. سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے تمہارے حلق کے آخری غرغرارے سکرات کے عالم لگنے سے پہلے سچی توبہ کرو میرے بھائیوں, ورنہ موت کا فرشتہ اچانک آئے گا. گناہوں کے دنیا میں, گناہوں کی مست مگن عیاشیوں میں, عیاشی فحاشی کے عالم میں اگر تمہاری روح قبض ہو گئی, اللہ کے پاس تمہیں
تمہاری کبھی نجات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں رات میں اللہ ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گنہگار معافی مانگے، دن میں اللہ ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گنہگار معافی مانگ لیں۔ یہ سلسلہ، یہ اللہ کا سلسلہ، یہ رب غفور الرحیم کے بخشنے کا سلسلہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک سورج مغرب سے نہ نکل جائے۔ جیسے ہی سورج مغرب سے نکلے گا اللہ اپنا ہاتھ پھیلانا چھوڑ دے گا، اللہ توبہ کرنا، بخشش کرنا بند کر دے گا، توبہ کے دروازے اللہ کلوز کر دے گا۔ میرے بھائیوں، وہ وقت آنے سے پہلے، سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے اپنے اعمال کو یاد کرو۔ میں نوجوانوں سے خاص کر یہ کہنا چاہوں گا، اپنے چہروں کو نبی کے چہرے جیسا بناؤ، اپنے چہروں کو صحابہ کے چہرے جیسا بناؤ، یہودیوں کے چہرے جیسا، نصرانیوں کے چہرے جیسے داڑیاں منڈانے والے مت بنو، کیونکہ تم یہ سمجھتے ہوں گے ہم اپنی جوانی میں داڑھی منڈائیں گے، بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے۔ ارے کون دیکھ کر آیا ہے بڑھاپا؟ جیتی جاگتی جوانی میں ہارٹ اٹیک آ کر مر جاؤ گے، اللہ کے دربار میں پہنچ جاؤ گے۔ تم جیسا چہرہ لے کے دنیا میں مرو گے، قیامت کے دن اسی چہرے کے ساتھ اللہ تم کو اٹھائے گا، اسی چہرے کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور یہ تم سمجھتے ہو داڑھی منڈا کر کے ہم بڑے ہینڈسم ہیں، ہم بڑے خوبصورت ہیں۔ ارے یاد رکھو، میرے نبی نے بخاری مسلم کی حدیث میں فرمایا پوری دنیا کی آدھی خوبصورتی اللہ عز و جل حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام داڑھی رکھ کر خوبصورت تھے، داڑھی رکھ کر خوبصورت تھے، داڑھی منڈا کے خوبصورت نہیں تھے۔ میرا اللہ سورہ یوسف میں حسن یوسف کی تعریف بیان کرتا ہے۔ جب میرا یوسف دروازے کے ایک کنارے سے نکل کے دوسرے کنارے پہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کے نکل گیا، میرے یوسف کے چہرے کو دیکھنے والی مصر کی کنیزائیں پھل کاٹنے کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اتنا حسین تھا میرا یوسف، اتنا خوبصورت تھا میرا یوسف۔ جے پور کے میرے نوجوانوں، کیا تم یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت ہو؟ کیا تم اللہ کی نگاہ میں یوسف سے بڑے خوبصورت بننا چاہتے ہو؟ یاد رکھو، یوسف علیہ السلام داڑھی رکھ کر میرے رب کی نگاہ میں حسین و جمیل تھے۔ تم دنیا والوں کی نگاہ میں داڑھی منڈا کر کیا حسین و جمیل دکھو گے؟ اللہ کی نگاہ میں حسین و جمیل بنو، اللہ کی نگاہ میں محبوب و مکرم بنو۔ یہ تمام انبیاء کا سنت ہے، یہ سارے صحابہ کی سنت ہے۔ میں چیلنج کرتے ہوئے یہ بات پورے اثر و رسوخ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، 1 لاکھ سے زائد انبیاء میں، 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام میں ایک نبی کا تم نام نہیں بتا سکتے، ایک صحابی کا تم نام نہیں بتا سکتے جو نبی تمہاری طرح مکمل داڑھی منڈاتے ہوں، جو کوئی صحابی تمہاری طرح مکمل داڑھی منڈاتے ہوں۔ ارے یہ جنت میں جانے والا چہرہ ہے جی۔ اللہ کے نبی صحیح مسلم شریف کتاب اللباس کی روایت میں ابو بکر کے باپ ابو قحافہ کی داڑھی پکڑ کر کہتے ہیں، اے ابو قحافہ، یہ تیری داڑھی قیامت کے دن نور بن کر چمکے گی، نور کی طرح چمکے گی۔ تمہارے چہرے پہ داڑھی نہیں رہے گی تو کیا خاک چمکے گی قیامت کے دن؟ کیا خاک چمکے گی؟ اسی لیے اپنے چہروں کو بڑھاؤ، یہودیوں جیسے چہرے مت بناؤ، اور اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر پہنا کرو، کبھی کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے نہ لٹکایا کرو۔ بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، الہی ہم جیسے بھی نیک اعمال کریں، ہمارا جب بھی خاتمہ آئے، الہی ہمارے خاتمے کے وقت تجھے راضی کرنے والے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو نماز کی حالت میں، روزے کی حالت میں، صدقہ خیرات، تلاوت قرآن کی حالت میں، نیک اعمال کرنے کی حالت میں حسن خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ موت کے وقت زبان پر کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے پروردگار شہادت والی موت نصیب فرما۔ ہماری زندگی سے تو راضی ہو جا، ہماری موت سے بھی تو راضی ہو جا۔ اے اللہ مرنے کے بعد اے اللہ ہماری خبر کو حد نگاہ تک کشادہ کر دے، منکر و نکیر کے سوال کے جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو قیامت کے دن تیرے نبیوں، صدیقوں، شہیدوں میں ہمارا حشر فرما، دائیں ہاتھ میں نام اعمال لینے والوں خوش نصیبوں میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے نگاہوں کی، اپنے زبان کی، اپنے ہاتھوں کی، اپنے پیروں کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، اپنے کانوں کی اور اپنے دل کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال، اعضائے جوارح کو تیرے معروف کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنی نیکیاں ہم سنتے ہیں
جتنی نیکیاں ہم عمل کرتے ہیں ان نیک اعمال کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ریاکاری سے ہمیں بچا لے میرے مولا، اخلاص و للہیت ہمارے اندر نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا میں جب تک جیے تیرے اسلام پر، تیری توحید پر، تیرے دین اسلام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، تیرے اسلام پر عمل کرتے کرتے، تجھے راضی کرتے کرتے، تجھے خوش کرتے کرتے، توحید پر چلتے چلتے، اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل کرتے کرتے دنیا سے خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اللہم یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنا بالصالحین، توفنی مسلما والحقنا بالصالحین، توفنی مسلما والحقنا بالصالحین، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔